بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی شرفنا بالاسلام والایمان والپاکستان، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانس والجان، وعلی آلہ واصحابہ فی کل حین وآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ گوجرانوالہ میں جمعۃ المبارک کا خطبے کا موضوع ہے نظریہ پاکستان، نظریہ قرآن ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو پاکستان اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کی طرف سے پورے ملک میں اس جمعے کو نظریہ پاکستان نظریہ قرآن کے عنوان سے منانے کا اعلان کیا گیا ہے کہ 10 اگست سے ہفتہ نظریہ پاکستان پورے ملک میں منایا جائے گا۔ آج ہم نے گوجرانوالا میں جو مارچ رکھا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ پاکستان مارچ، اس کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا، اور مارچ میں اس کے عنوان کے اندر اس کو ایک جزو کے طور پر اس لیے رکھا گیا ہے۔ ہالینڈ کے گستاخوں نے معاذ اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا جو اعلان کر رکھا ہے، اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، کہ انہیں بتانے کے لیے کہ غیرت مسلم زندہ ہے، آج کی اس ریلی اور اس مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی نظریہ پاکستان جو اس ملک کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور اس کے تحفظ ہی سے اس ملک کا تحفظ ہو سکتا ہے، 71ویں یوم آزادی کے موقع پر نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے اس مارچ کا انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے فوراً بعد انعقاد ہوگا، جس میں ہم سب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے شریک ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال کی متعدد آیات کا جو تقاضا ہے، وہ آیات ہجرت کی آیات ہوں، وہ جہاد کی آیات ہوں، وہ غزوات کی آیات ہوں، وہ احکام اور معاملات کی آیات ہوں، وہ نظریات اور معتقدات کی آیات ہوں، یہ سارے کے ساری نظریہ پاکستان کی تعلیمات کی آیات ہیں، چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو نبوت عطا کی، اور آخری نبوت ختم نبوت کا جو تاج رب ذوالجلال نے آپ کو پہنایا، تو اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے آپ کو ملک بھی عطا کیا، اور اس ملک کا باقاعدہ نصوص میں ذکر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک چلا کے دکھایا، نظام رائج کیا، تو جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر بیان کیا، اور جس نظریے پر مدینہ منورہ میں سلطنت قائم کی، 14 صدیوں کے بعد اسی نظریے پر بر صغیر میں پاکستان کی سلطنت بھی قائم کی گئی، اور یہ ختم نبوت کا ایک معجزہ قرار پایا کہ باقی انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو چند سالوں میں، بہت تھوڑے وقت میں ہی
ان کے دیے ہوئے نظریے رخصت ہو جاتے تھے، پھر نئے نبی آتے تھے، وہ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ عبادت، نظریہ ملک، نظریہ حکومت، وہ سارے کا سارا اللہ کے فضل سے عملاً زندہ رہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے صرف اس نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے علیحدہ زمین حاصل کی، اور آج سے 70 سال پہلے پاکستان اسی نظریے کی بقا کے طور پر معرض وجود میں آئے۔ اس وقت جو مختلف آوازیں ہمیں پاکستان میں سنائی دیتی ہیں، جو اصل میں بیرون ملک بیٹھے ہوئے غیر مسلم قوتوں کے ایجنٹ پاکستان کے اندر سے اور پھر پاکستان کے باہر وہ آوازیں بلند کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا نام جب آتا ہے تو غیر مسلم قوتوں کے لیے یوں ہے جیسے قرآن کی جھلک سامنے آ گئی ہے، یعنی اس واسطے ان سے برداشت کرنا نام کو بھی مشکل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ انہیں اگر سندھو دیش کا لفظ ہوگا یا بلوچستان آزاد ملک کے طور پر لفظ ہوگا یا پنجابی دیش ہوگا یا پختون دیش ہوگا تو اس سے کفر کو ضرب نہیں لگے گی، لیکن اگر پاکستان کا لفظ آئے گا تو اس سے کفر کو ضرب لگے گی۔ تو کفر اپنے آپ کو ضرب سے بچانا چاہتا، اور ہمارے نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں ہم سے بڑا پیار ہے اور ہمیں اس لیے ایڈ دے رہے ہیں۔ اصل وہ تو بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں کہ پاکستان کی تحریک جب چلی تھی تو بر صغیر میں 3 صدیوں میں فاران کی چوٹی پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا اس کے نعرے گونج رہے تھے، اور سرکار کی ختم نبوت کے مظاہر نظر آ رہے تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جس کلمے پر مدینہ منورہ کی سٹیٹ بنی تھی اسی پر پھر ایک سٹیٹ بننے کو جا رہی تھی۔ تو کفر کی ساری قوتیں روکنے کے لیے آگے رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھیں کہ مذہب کی بنیاد کا جو نعرہ ہے کہ مذہب کے لیے وطن چاہیے، یہ نعرہ بدل دو، اور اس کے لیے جد و جہد نہ کرو۔ انہوں نے بہت قتل عام بھی کیا، انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی بڑی کوششیں کیں، لیکن یہ ہمارے اسلاف بہادر بڑے تھے، مخلص بڑے تھے، ان کی قیادتیں سچی بڑی تھیں، اور ان کا مدینہ منورہ سے رابطہ بڑا پکا تھا، لہٰذا لاشیں اٹھا اٹھا کے وہ تھکے نہیں، پھر بھی انہوں نے پاکستان بنا کے ہی چھوڑا تھا۔ یہ کفر کی بہت بڑی شکست تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اتنی صدیوں بعد بھی ان کا نظریہ اتنا زبردست ہے، اور اس نظریے کے لیے 4-5 کنالے نہیں، ملکوں کے ملک تیار ہو رہے ہیں کہ اس نظریے کی حکومت ہوگی۔ تو کفر نے پہلے تو ساری کوشش یہ کی کہ یہ پاکستان معرض وجود میں نہ آئے، اور جب آ گیا تو اسی دن سے انہوں نے یہ شروع کر دیا کام کہ اس کو معاذ اللہ ہم نے ناکام کرنا ہے، یا اس کو توڑنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح پھر انہوں نے غیر مسلم قوتوں نے پھر کئی منصوبے بنائے، اور ان کے سامنے یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح عیاں تھی کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود جو ریلا اٹھا ہے اور پار گزر گیا ہے تو اس کو ڈیمیج کیسے کیا جا سکتا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی قوت اس میں تھی
کہ یہ یک زبان ہو کر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب یہ نام نہیں تھا تو اس سے پہلے دین کے لیے زمین کا جو نعرہ تھا، تو اس کو وہ بھانپ گئے کہ اگر ان کے نعرے کو تقسیم کیا جائے اور وہ ایمانی نہ رہے، وہ مفادات کا نعرہ بن جائے، تو پھر ساری قوت ان کی ختم ہو جائے گی. پاکستان بناتے وقت یہ نعرہ نہیں تھا پنجابی کو دیس چاہیے، سندھی کو دیس چاہیے، بلوچی کو دیس چاہیے، پٹھان کو دیس چاہیے، یہ نعرہ نہیں تھا. اگر یہ نعرہ ہوتا تو اس کو روکنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا اور کبھی بھی پاکستان نہ بنتا. اس وقت یہ تھا کہ مسلمان کو دیس چاہیے، کلمے کی بنیاد پہ ملک چاہیے. تو اس کو پھر روکنے کے لیے پہلے دن سے غیر مسلم قوتوں نے صوبائیت، لسانیت، اس طرح کے نعرے گھڑے کہ جدا جدا بولی والوں کو بھڑکاؤ کہ وہ اپنا اپنا ملک مانگے، جدا جدا صوبوں والوں کو بھڑکاؤ وہ اپنا اپنا ملک مانگے. اور یوں جب اپنا اپنا ملک علیحدہ علیحدہ کر لیں گے تو پھر پاکستان کی فیڈریشن نہیں رہے گی، وحدت نہیں رہے گی. چھوٹے چھوٹے یہ جو بنیں گے برادری اور زبان کے نام پر، تو یہ کیا کر لیں گے؟ کسی وقت اسلام کے پلڑے میں وزن ڈالنا پڑا تو یہ کیا ڈالیں گے؟ اس بنیاد پر انہوں نے پھر یعنی یہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے پاکستان میں یہ بیج بویا. سندھی زبان میں سندھ والوں کا چینل تیار کیا امریکہ نے، پشتو والوں کو اپنا چینل بنا کے دیا امریکہ نے، بلوچوں کو اپنا دیا، اور سارے اخراجات امریکہ نے برداشت کیے، غیر مسلم قوتوں نے برداشت کیے، بعض کے انڈیا نے برداشت کیے کہ بلوچی کہیں ہمیں ہمارا ملک چاہیے، سندھی کہیں ہمیں ہمارا ملک چاہیے، پنجابیوں کو بلوچی ماریں، پنجابی ان کے خلاف کھڑے ہوں اور پنجابی کہ ہمیں ہمارا ملک چاہیے، پٹھان کہ ہمیں ہمارا ملک چاہیے. تو اس طرح ان نعروں میں وہ مدینہ منورہ کی سٹیٹ والا نعرہ ختم ہو جائے ماض، اور پھر ان کا مذہب کے لحاظ سے کوئی وزن نہ رہے. بلوچی ہونے کے لحاظ سے وزن ہو، پنجابی ہونے کے لحاظ سے وزن ہو، اور یہ وزن اوپر جا کے اسلام کے لیے تو کوئی کام نہیں کرتا، یہ تو پھر نیچے اپنے مفادات تک رہ جاتا. اس بنیاد پر جتنی بھی تحریکیں پاکستان میں بیرونی شیطانوں نے لانچ کیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، نظریہ پاکستان پہ حملہ کرنا. کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی بیس پہ کچھ لوگ پاکستان کو مدینہ ثانی کہنے لگے، اس بیس پہ کہ جس نظریے پہ مدینہ منورہ میں سلطنت بنی تھی اسی میں پاکستان کی سلطنت بھی ہے، یعنی کلمے کی بیس پہ. ویسے تو مدینہ منورہ ہے، اس کی تو ایک ایک بالشت کی عظمتیں جدا ہیں، لیکن جو اس سٹیٹ کا نظریہ تھا وہی نظریہ اس سٹیٹ کا بھی ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معجزہ ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ قرآن مجید کا فیض ہے. تو اس بنیاد پر غیر مسلم قوتیں اس کے نظریے کے درپے ہوئیں کہ اس کا نظریہ کچل دو. معاذ اللہ، نظریہ نہیں رہے گا تو پھر پاکستان نہیں رہے گا، پھر کچھ نئے نام ہوں گے. اور دوسری طرف ہمیں جو اس پاکستان سے پیار ہے وہ پیار ہی اس کے نظریے کی وجہ سے ہے. یعنی کچھ لوگوں کو اپنے ہوم لینڈ سے جو پیار ہوتا ہے اس پیار میں سر فہرست وہاں کی مٹی ہے، وہاں کی زمین ہے. ہمارے نزدیک پاکستان کے پیار کی پہلی وجہ اس کا نظریہ ہے اور ثانوی حیثیت یہ کہ یہ ہمارا دیس ہے. یعنی یہ تو کوئی بندہ ہو، اگرچہ وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ نصرانی ہو، وہ یہودی ہو،
اپنی گلی سے تو وہ بھی پیار کرتا ہے، اپنے گھر سے تو وہ بھی پیار کرتا ہے، اپنے محلے سے تو وہ بھی پیار کرتا ہے۔ ہمارا ان کے پیار سے کہیں اونچا پیار ہے پاکستان کے ساتھ، اس واسطے کہ ہمارا اس سے ایمانی پیار ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور وہ مقدم ہے۔ اس کے بعد ساری نسبتیں کہ پاکستان میں ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، ہمارے گھر ہیں، یہ زمین سلامت رہے تاکہ ہماری یہ ساری چیزیں سلامت رہیں، یہ بھی سبب ہے ایک محبت اور پیار کا اور دیش کے ساتھ۔ لیکن یہ تو غیر مسلموں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ بھی ان چیزوں کی وجہ سے اپنے اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارا پیار جو اولین پیار ہے وہ یہ ہے کہ نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اولیاء کا ہے فیضان، تو قرآن کا فیض، اولیاء کا فیض، اب آج ہم اس کے ظاہری طور پر نگہبان ہیں، حقیقت تو حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نگاہ عنایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے جب ہمارے بڑے بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اتنا جو اصل کام تھا وہ تو انہوں نے کر دیا، اب اس کے بچانے کا کام ہے، اور وہ بچتا تب ہے جب اس کا نظریہ بچے۔ نظریہ پاکستان کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت ہم کر سکتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہے، جن کا مسجد منبر محراب سے تعلق ہے، چونکہ جو لبرل اور سیکولر سوچ ہے ان کے نزدیک پہلا سبق یہ ہے کہ کسی چیز کی بنیاد مذہب کو نہ بناؤ۔ کوئی ادارہ بنانا ہے تو کہتے ہیں مذہب کی بیس پہ نہ بناؤ، ویسے بناؤ، سب کے لیے بناؤ۔ یعنی ایک ادارہ بنانا آج اس ملک کے اندر، ایک ادارہ مثال کے طور پر ڈی چوک میں ہمارے مطالبات میں تھا کہ ختم نبوت کے لیے، صرف ختم نبوت کے لیے ایک وزارت بناؤ، صرف ختم نبوت کے لیے ایک کونسل بناؤ، صرف ختم نبوت، اس کے نام میں ختم نبوت ہو، وہ ملک کے لحاظ سے نیشنل ختم نبوت کونسل۔ تو مذاکرات میں ہر بار ان کا یہی تھا کہ ٹھیک ہے کام اگرچہ وہ ختم نبوت کا کرے لیکن نام میں ختم نبوت نہ لاؤ، یا نام میں کوئی ادارہ ہو تو رجسٹریشن میں اہل سنت نہ لاؤ۔ نام کے اندر آج یعنی اتنی ایک ادارے، ایک تنظیم کے لحاظ سے اتنی پابندیاں ہیں، پھر سلام کرو ان شیروں کو جنہوں نے ملک ہی مذہب کے نام پہ بنا دیا۔ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا۔ تو مذہب کی بنیاد پر کام، یہ نظریہ جو ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ منورہ میں قائم کی تو جنگیں شروع ہوئیں، تو پہلی جنگیں حجاز میں، حجاز مقدس میں، رنگ بھی دونوں طرف ایک تھا، نسل بھی عربی و نسل تھے، بولی بھی عربی تھی، بلکہ کچھ تو یوں تھا کہ گھر بھی ایک تھا، ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے، یہ بدر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو کیوں لڑائی ہو گئی، غزوہ کیوں ہو گیا؟ کہ دو کلچر لڑ گئے تھے، دو جغرافیے لڑ گئے تھے، دو نسلیں لڑ گئی تھیں، دو بولیاں لڑ گئی تھیں، دو رنگ لڑ گئے تھے، نہیں،
دو نظریے آپس میں جنگ کر رہے تھے. ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریہ, یہ تو بدر میں بھی پیش نظر تھا. اگر نہ ہوتا تو پھر کبھی باپ بیٹا تو مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے, کبھی ایک ہی بولی والے تو مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ ایک طرف رحمان والے تھے, دوسری طرف شیطان والے تھے. ایک طرف خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور دوسری طرف ان کے دشمن تھے. ایک طرف قرآن والے تھے, دوسری طرف منکرین قرآن تھے. تو یہ ٹو نیشن تھیوری ہے, دو قومی نظریہ. یک قومی نہیں, دو قومی. آج پاکستان میں ایسے بھی سکالر اور ایسے بھی لیڈر آ چکے ہیں جو یک قومی نظریے کی بات کرتے ہیں. یک قومی نظریہ, ایک قومی نظریہ. ہمارے نبی علیہ السلام نے دو قومی نظریہ خود بیان کیا تھا. قرآن نے دو قومی نظریہ خود بیان کیا تھا. سارے غزوات ہوئے ہی دو قومی نظریے پر تھے. اگر قوم ایک تھی تو پھر لڑائی کس چیز کی تھی؟ پھر ہجرت کیوں کی؟ پھر آگے غزوات کا سلسلہ کیوں ہوا؟ قوم نظریے سے بنتی ہے, کلمے سے بنتی ہے. اور مقابلے میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ تھے. یہی پیغام محمد بن قاسم لے کے آئے بر صغیر میں, یہی پیغام داتا صاحب نے اجاگر کیا. ٹو نیشن تھیوری کی آواز خواجہ غریب نواز نے دی. دو قومی نظریہ بابا فرید نے پڑھایا, دو قومی نظریہ امام فضل حق خیر آبادی نے پڑھایا, دو قومی نظریہ مجدد الفسانی نے پڑھایا, دو قومی نظریہ امام احمد رضا بریلوی نے پڑھایا. یہ دو قومی نظریہ پڑھتے پڑھتے وہ قوم تیار ہو گئی جنہوں نے کہا بچے سے لے کر بوڑھے تک کہ اگرچہ گھر کے ساتھ گھر ہے مگر بت پرست کی قوم اور ہے, ہماری قوم اور ہے. اگرچہ محلہ ایک ہے مگر وہ اور قوم ہے, ہم اور قوم ہیں. اگرچہ گلی ایک ہے مگر وہ اور قوم ہے, ہم اور قوم ہیں. اگرچہ گنگا جمنا کی وادی کے لحاظ سے دھرتی ایک ہے مگر ہماری ملت گنگا جمنا سے نہیں بنتی, مدینے والے کی نسبت سے بنتی ہے. تو یہ یہ ہے دو قومی نظریہ, نظریہ پاکستان کہ جس کے لیے اتنی جد و جہد. اور یہ سبق کہاں سے چلا؟ یعنی کہاں سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے اسباق, پہلے دن کی تبلیغ, اور وہاں سے چلتے چلتے پھر بر صغیر کے مسلمان اس کا پریکٹیکل کرنے کے لیے نکلے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ملک بنا کر اپنے حصے کا کردار ادا کر دیا. اور اس لحاظ سے میں اس چیز کو ممبر پہ بیان کرتے ہوئے بھی لذت محسوس کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. سنن ابن ماجہ میں وہ حدیث شریف ہے, سرکار فرماتے ہیں زویت لی الارض, کہ میں بیٹھا تو مدینہ منورہ میں تھا مگر ساری زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی. کتنی سمیٹی گئی, کہاں تک؟ فرما حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا, قریب لائے گی میرے سمٹ 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 کے جب آتی گئی تو زمین کا آخری مشرق بھی میری آنکھ نے دیکھا اور پھر زمین کا آخری مغرب بھی میری آنکھ نے دیکھا. یعنی لاکھوں کلومیٹر سمٹے, جہاں جا کے زمین ختم ہو جاتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے جہاں آخری کنارے پہ, وہ بھی میں نے دیکھا. اور جہاں آخری کنارے سے نکلتا ہے اور پھر اوپر آتا جاتا ہے اور زمین پہ رات اور دن کے فیصلے ہوتے جاتے ہیں, میں نے وہ بھی دیکھی. تو آپ بتاؤ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف دیکھا ہوگا مدینہ منورہ سے کہ جدھر سورج غروب ہو رہا ہے,
جدھر سورج غروب ہو رہا ہے مغرب کی طرف، اور پھر جب دیکھا ہوگا مشرق کی طرف، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کائنات کا دیگر چپا چپا نظر آیا ہے، تو وہاں بر صغیر میں بنتا ہوا پاکستان بھی نظر آیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب کو دیکھا، وہاں سے بیٹھ کے مشرق کی طرف، جیسے یہاں ہم سے دیکھتے ہیں مغرب کی طرف، تو مشرقی مشارق دیکھتے دیکھتے ایک مشرق جس پہ آ کے پاکستان کا سورج طلوع ہوتا ہے، ایک اس سے اگلا مشرق، اس مزید اگلا مشرق، ایک مشرق نہیں مشارق جمع ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر لمحہ عبادت ہے، اور ہر لمحہ اعمال صالحہ میں ہے، تو یہ بھی کوئی دنیا داری کا کام نہیں تھا، رب دکھا رہا تھا خاص مقصد کے لیے کہ جیسے تم میری ذات کے جلوے دیکھتے ہو، آج میں زمین دکھا رہا ہوں، ہر مشرق دیکھو، ہر مغرب دیکھو، اس میں بھی حکمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرق مغرب سارے دکھا دیے، جب وہ اوتیت الکنزین، رب نے مجھے 2 خزانے بھی دیے۔ ویسے دوسری قسم کے تو کئی خزانے ہیں، یہاں 2 کا ذکر ہے، اور وہ 2 بھی کس انداز کے؟ فرما الاسفر او الاحمر والابیض، ایک زرد رنگ کا گولڈن خزانہ اور دوسرا سفید خزانہ۔ اس گولڈن کے اندر دوسری روایت میں الاحمر، سرخ اور سفید خزانہ یا زرد اور سفید خزانہ، یہ رب ذوالجلال نے مجھے دے دیے۔ خود ہی فرما دیا کہ یہ جو اسفر ہے اس سے مراد الذهب سونا، اور ابیض یہ ہے یہ الفضہ چاندی، فرما یہ خزانے بھی رب نے مجھے عطا فرما دیے۔ یعنی زمین کے اندر یہ جہاں جہاں تھے اللہ نے مجھے زمین دکھائی اور ساتھ یہ خزانے بھی دکھا دیے، اور کیل علی ساری زمین دکھا کے، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیل علی ان ملک کا الہ ہے سو زویت لکل ارض، فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک زمین سمیٹ کے تمہیں دکھائی گئی ہے یہاں تک تمہاری حکومت ہوگی۔ یعنی اسلام کا نظریہ ملک ظاہر ہے کہ سرکار رحمت للعالمین ہیں، اور سرکار رسول العالمین ہیں، نبی العالمین ہیں، سارے جہانوں کے رسول ہیں، سارے جہانوں کے نبی ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ محبوب یہ جو دور مشرق کے کنارے نظر آ رہے ہیں اور دور لاکھوں کلومیٹر دور مغرب کے کنارے نظر آ رہے ہیں وہاں تک تمہاری نبوت ہے، فرمایا وہاں تک تمہارا ملک ہے۔ یعنی ہمارے رسول علیہ السلام کی نبوت اور نبوت کے ساتھ ملک، یعنی صرف نبوت نہیں، لفظ ملک سرکار نے بولا، جو ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، میں نبی تو ہوں ہی سارے جہانوں کا، رسول العالمین ہوں، نبی العالمین ہوں، میرے رب نے مجھے سارے ملکوں کی زمین دکھائی ہے، پوری روئے زمین میں چپا بھی نہیں بچا جو میں نے دیکھا نہ ہو۔ رب نے ساری زمین دکھا کے مجھے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر اس لیے دکھائی ہے کہ اس ہر زمین پہ تمہاری حکومت کا جھنڈا لہرائے گا، ملک تمہارا ملک ہوگا، تمہارا راج ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھا، یعنی رب فرما رہا تھا محبوب تمہارے غلاموں کا راج ہوگا،
یعنی آپ کا دین پھیلے گا، اور دین رہبانیت والا نہیں، دین حکومت والا ہے، اور یہ دین پھر دور دراز تک پہنچے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیل لی ان ملکک الی حیث زویت لک، جہاں تک سمیٹ کے زمین دکھائی گئی ہے یہاں تک تمہارا ملک ہے۔ نبوت ہی صرف نہیں، نبوت بھی ہے اور تمہارا ملک بھی ہے۔ لہذا اس وقت ملک کا اطلاق بالفعل جس چیز پہ ہو رہا تھا، بر صغیر کے ولی اٹھے اور انہوں نے سرکار کی نبوت کا ملک بنا کے دکھا دیا ہے۔ یعنی یہ کوئی دنیا داری کا کام نہیں تھا، یہ سرکار کی نبوت کے فیض کا ایک حصہ تھا۔ اور یہ ملک کا لفظ اتنا اہم ہے شریعت میں، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے۔ اب دیکھو، حج کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، احرام باندھنا پڑتا ہے، اور بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اور احرام باندھتے ہی ایک نعرہ لگوایا جاتا ہے اور وہ لگتا رہتا ہے، اور اس نعرے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے کندھے سے لے کر آخری کنارے تک ہر چیز شریک ہوتی ہے۔ جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ منا میں بھی لگائے، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور اس قدر تیاری کروا کے، گھر سے بلا کے، سفر کرا کے، احرام بندھوا کے، اور نعرہ لگتا کس چیز کا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ رب حمد بھی تیری ہے، نعمت بھی تیری ہے، اور راج بھی تیرا ہے۔ یعنی اتنی بڑی عبادت میں سیاسی نعرہ ملک کا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تو بات ہی نہ کیا کرو، یہ تو چھیڑو ہی نہیں۔ ارے کہیں سے کوئی کورس کر کے 100 بندہ بھی آ جائے کسی شہر میں تو اس میں انقلاب لے آتا ہے کہ اس نے تو فلاں کورس کیا ہے۔ تو حاجی تو کورس کرتا ہے اور رب سے وعدہ کرتا ہے کہ زمین پہ اور کسی کا راج نہیں چلنے دوں گا، رب راج تیرا چلے گا۔ تلبیہ میں تو جس شہر میں 100 حاجی ہو، وہ حاجی کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اب تو گلی گلی میں حاجی ہے، محلے محلے میں حاجی ہے، مگر حاجی سوچتے ہی نہیں کہ یہ رب کے سامنے وہاں وعدہ کیا کر کے آیا ہے۔ وہاں وعدہ یہ کیا ہے کہ رب امریکہ کا نظام نہیں، تیرا نظام چلے گا، راج تیرا ہے، ملک تیرا ہے۔ یہ باقاعدہ تلبیہ میں فکس کیا گیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی اتنا بڑا نعرہ ہے کہ توحید کے ساتھ اس کو رکھا گیا۔ جہاں رب کی توحید، رب کی حمد، وہاں ہی یہ بھی کہ زمین پہ راج تیرا چلے گا، نظام تیرا ہوگا۔ تو یہ وہ نعرہ منا مزدلفہ عرفات والا، یہ روحوں والا نعرہ، عالم ارواح والا نعرہ، اور یہ فاران کی چوٹی والا نعرہ، اور یہ بدر و حنین والا نعرہ، اس نعرے کو جن لوگوں نے عملی جامہ پہنایا وہ ہے مجاہدین تحریک آزادی، جنہوں نے اس نعرے کی لاج رکھتے ہوئے کہ ملک تیرا ہے، زمین پر پاکستان قائم کر کے دکھا دیا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہوگا نعرے کا کہ کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں کسی اور کا راج ہو، لیکن یہ تمہید تھی کہ پہلے اتنا تو ہم بنائیں پاکستان جس میں یہ ہے کہ امریکہ کا نظام نہیں ہوگا، انگریز کا نہیں ہوگا، چودھری وڈیرے کا نہیں ہوگا، راج ہوگا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بڑے مشن کے لیے، اس نظریے کے لیے، یعنی جہاں سرکار اپنی نبوت کے درجات بیان کرتے ہوئے صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں کہ جہاں تک مجھے زمین دکھائی گئی، رب نے فرمایا کلمہ بھی آپ کا یہاں چلے گا، ملک بھی آپ کا ہوگا، ملک آپ کا ہوگا۔ یہ لفظ ملک کا استعمال کیا، اور پھر تلبیہ میں حاجیوں کے لیے بھی سالانہ تربیتی کورس میں اس کو رکھا، اور یہ پوری دنیا میں پہلا نمبر لیا
صحابہ و تابعین کے بعد تو بر صغیر کے مسلمانوں نے لیا، جنہوں نے نظریہ ملک کی تحریک چلا کے ایک خصوصی جگہ اللہ کے ملک کی بنا کر نام پاکستان رکھ دیا۔ اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید کا جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا صحابہ کو، اس نظریے کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ چیز ذہن میں رکھو، ایک گھر کی مثال سامنے رکھو۔ اگر ایک شخص ایک گھر سنوارنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو قسم قسم کے پھل لا کے دیتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ ٹھنڈے گرم پانی کا اہتمام ہے، اور اس طرح کی بہت سی آسائشیں ہیں، اس میں گراسی لان ہے، کھانا بڑا اچھا پکتا ہے اس گھر کے اندر، لیکن اس گھر میں وضو کرنے کا اہتمام نہیں، اس گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں، اس گھر میں نماز کی تبلیغ نہیں، اس گھر میں نماز کے وقت کوئی اٹھتا نہیں، تو کیا صرف وہ گھر والا اولاد کو اچھے کھانے کھلانے سے اسلامی نقطہ نظر کے حیثیت سے بری و ذمہ ہو جائے گا؟ کہ کوئی کہہ دیکھو نا، اس نے وہ تو روزانہ صرف کھانا ہی نہیں دیتا، فروٹ بھی دیتا ہے اپنی اولاد کو، دودھ بھی دیتا ہے، اور پھر سوئمنگ پول بھی بنایا ہوا ہے، پھر یہ بھی کیا ہوا ہے، چلو صرف جائز کاموں کے لحاظ سے یہ سب کچھ کرے، مگر وہ دینی نقطہ نظر سے کچھ بھی نہ کرے، تو کیا اس گھر کے لحاظ سے اس گھر کے مالک نے حق ادا کیا ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں کیا۔ تو آج یہ لبرل سیکولر جماعتیں جن کے جھانسے میں آ کر لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، یہ اس ملک میں سونے کی سڑکیں بھی بنا دیں، سارے غریبوں کو محل بنا کے دیں گے بطور فرض، جو یہ کر نہیں سکتے، اور بھوک نہ ہو، افلاس نہ ہو، ساری سہولتیں ہر گھر کے سامنے، ڈسپینسری ہو، کلینک ہو، بیماریوں کا علاج ہو، بھوک افلاس نہ ہو، مگر نہ شرم ہو، نہ حیا ہو، نہ وہاں پر دین کا نظام ہو، نہ نماز ہو، نہ زکوٰۃ ہو، تو کیا جب ملک کے بارے میں تم نے خود کہا کہ وہ سب کچھ کر کے بھی بری نہیں ہوا، رب پوچھے گا کہ تم نے گھر چلانے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ تم فیل ہو کہ دینی نقطہ نظر سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ تھوڑا سا جو اولاد کو کھانے کو دیا تھا تو اس پہ پاس ہونا چاہتا ہے، اور تو ان سہولتوں پر کامیابی چاہتا ہے۔ تو پاکستان کے نظریے میں شرم ہے، پاکستان کے نظریے میں حیا ہے، پاکستان کے نظریے میں پارسائی ہے، پاکستان کے نظریے میں تقوی ہے، پاکستان کے نظریے میں حمیت ہے، پاکستان کے نظریے میں غیرت ہے، پاکستان کے نظریے میں توحید ہے، پاکستان کے نظریے میں رسالت ہے۔ آج اگر کوئی حکمران باقی سب کچھ کر لے اور ان ساری چیزوں کے لحاظ سے نظر انداز کر دے اور ان پر پس پشت ڈال دے، تو پھر بھی ہم کہیں گے نظریہ پاکستان تو تڑپ رہا ہے، نظریہ پاکستان تو منتظر ہے، پاکستان ابھی مقروض ہے، پاکستان جنہوں نے بنایا تھا ان کی روحیں بے چین ہیں، یوں اس وقت بھی جب یہ سارے معاشی مسائل حل ہو چکے ہوں۔ تو اس واسطے نظریہ پاکستان جو نظریہ قرآن ہے وہ بیان کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کو بھی متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو آخری منزل اسی کو سمجھے ہوئے ہیں
کہ ہم عوام کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اگرچہ یہ تو مادی اور دنیاوی سہولتیں دینے کے لحاظ سے بھی کوئی مناسب کردار ادا نہیں کر پائیں گے، مگر میں کہتا ہوں اگر کر بھی لیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا، ہم بری ہو گئے اور پاکستان کامیاب ہو گیا۔ جس گھر میں نماز کے لیے وضو کی جگہ نہ ہو اور مصلی کی جگہ نہ ہو اور وقت پر کوئی جگانے والا نہ ہو، وہ گھر ناکام ہے۔ تو جس پاکستان کے اندر چند سہولتیں دے کر دین کو نظر انداز کر دیا گیا تو وہ پاکستان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا نظریہ بول رہا ہے کہ جیسے گھر کی کامیابی میں پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اولاد کو سبق شرم و حیا کا بھی دینا ہے، ان کو قرآن بھی پڑھانا ہے، ان کو اپنے اسلاف کی عظمتیں بھی بتانی ہے، ان کو غازیوں کا جذبہ بھی دینا ہے، ان کے لیے ختم نبوت پہ پہرا دینے کے مضبوط آثار بھی تیار کرنے ہیں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ بندہ اس نے ایک ملک لیا تھا تو اس کو سنبھالنے کا یہ ذمہ نبھا رہا ہے، ورنہ تو جس کو وہ سمجھے ہوئے ہیں آسماں کو ہاتھ لگانا، وہ تو نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ سارا کام شریعت اور نظریے کا، جو نظریہ پاکستان ہم سے چاہتا ہے، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، ورنہ بنانے والوں نے تو مسجد بنائی تھی کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، اور آج جو اس کو چلانے والے آ رہے ہیں یا جو پہلے تھے، اور ان کا تو اپنا کردار یہ ہے کہ وہ تو ہر چپے پہ ایک شیطان بٹھانا چاہتے ہیں، ہر چپے پہ، گلی گلی میں۔ شاید یہ بات کسی کو عجیب لگے، مگر میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور ریاست مدینہ کا عطا کیا ہے، اس تصور کے لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری میں ہے۔ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا لا یخلون الرجل بامرأۃ، کہیں کسی جگہ بھی کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدہ نہ بیٹھے۔ یہ سرکار کی پالیسی ہے ریاست مدینہ کی۔ لا یخلون، تاکید نفی، تاکید ہے نون تاکید کا، لا یخلون، ہرگز علیحدہ نہ بیٹھے۔ کون؟ الرجل، مرد، بامرأۃ، عورت کے ساتھ، یعنی مراد ہے غیر محرم عورت کے ساتھ۔ کیوں نہ بیٹھے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدہ بیٹھے گا تو تیسرا شیطان بیٹھے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ نظریہ سلطنت ہے کہ پاکستان کا نظریہ ہے پارسائی والا، اور اگر یہ جو کلچر ہمارے ہاں لایا گیا ہے، اور یہ عمران خان کے جیتنے پر جو لڑکیوں نے ڈانس کیے ہیں گاڑیوں سے باہر نکل نکل کر، کس چیز کی فتح تھی ان کے نزدیک؟ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ پہلے مجرے اور ڈانس اور حرام کاریاں صرف جلسوں تک تھیں، اب اس سے آگے بھی یہ کہاں تک شیطانی کھیل ہے جس کو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ذرا لوگ دل بہلا لیں، ریفریشمنٹ ہے، یہ ریفریشمنٹ ہے عمران خان کی، لیکن سرکار فرماتے ہیں ایسا کرنے سے فوراً اس جگہ ایک شیطان آ جاتا ہے، ایک شیطان آتا ہے۔ تو جب گلی گلی میں شیطان بیٹھے ہوں، محلے محلے میں شیطان بیٹھے ہوں، ہوٹل ہوٹل میں شیطان بیٹھے ہوں، دکان دکان میں شیطان بیٹھے ہوں، تو پھر 20 لاکھ شہیدوں کی روحیں کیا تڑپیں گی نہیں؟ کہ ہم نے کس نظریے پہ ملک بنایا تھا
اور یہ اناڑی اور کھلاڑی کیا کرنے آ گئے ہیں؟ ریاست مدینہ منورہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا یحل لامرأ تؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو عورت مومنہ ہے دوسری تو ویسے ہی جہنمی ہے، اس کی بات ہی نہیں کر رہے، جو اللہ اور آخرت پر یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت سارے عقائد پر ایمان رکھتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے حلال نہیں ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میں ہوں حلال حرام بیان کرنے والا تو میں بتا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کیا؟ ان تسافر مسیرۃ یومین الا ومعها زوج او ذو رحم محرم، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 2 دن کا یعنی سفر، اس وقت جو سواریوں کے پیمانے تھے اس کے لحاظ سے وہ 2 دن کا سفر کرے، اس کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس حالت میں یا خامد ساتھ ہو یا پھر محرم ساتھ ہو۔ تو یہ پالیسی ہے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سرکار ہم جو پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں پر کہ یہ حکم کیوں دیا، آخر کیا ہو سکتا ہے، کیا خرابی ہو سکتی ہے، کیا بگاڑ آ سکتا ہے، تو یہ سرکار تو سارے بگاڑ روکنے کے لیے اس وقت بھی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ حالات کتنے بدل جائیں گے اور کیسے معاملات ہو جائیں گے اور کتنی نسلیں اجڑ جائیں گی اور کتنے خاندان بگڑ جائیں گے، تو فرمایا کہ عورت کے لیے اس کی عظمت کے پیش نظر کہ وہ ذی احترام ہے، ذات احترام ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک پابندی لگا دی مدینہ منورہ شہر سے، اس وقت تو اتنا ہی تھا جتنی آج مسجد نبی شریف کورڈ ایریا ہے، وہاں سے نکل کے ایک عورت نے آنا ہو مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس زمین کے اوپر موجود ہوں، تو کتنا مقدس معاشرہ ہے، کتنا نور برس رہا ہے، کتنا امن ہے، کتنی حیا ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی خاتون نے بازار جانا تو دور کی بات ہے، صرف مسجد میں آنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اگر اس نے گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا لی، اگر چچیڑا ڈھانپ کے آئے گی لیکن خوشبو گزرنے سے آئے گی، فرمایا اگر وہ خوشبو لگا کے آئے گی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، حتی تغتسل غسلها من الجنابہ، یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لے جو جنابت کی وجہ سے کیا جاتا، یعنی اس خوشبو کو زائل کرنے کے لیے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کہ جس میں میلوں میں جانا تو درکنار، بازاروں میں جانا تو درکنار، ننگے چہرے سے، ننگے بالوں سے، اور پھر موجودہ صورتحال میں تو تھوڑا سا بدن ڈھکا ہوا ہو اور باقی سب کچھ کسی کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اس کے کیا نسبت ہے ریاست مدینہ منورہ کے ساتھ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کل عین زانیۃ، ہر آنکھ مرد کی جو غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے نظر بد سے اب وہ بدکار آنکھ ہے، وَكُلُّ امرأة إِذَا اسْتَطَرَتْ فَمَرَّتْ بِمَجْلِسٍ فَهِيَ كَذَا، فرمایا جس عورت نے گھر سے نکلتے وقت استطرت عطر لگایا، خوشبو لگائی اور مردوں کی محفل کے بیچ سے گزر گئی، یعنی بیچ سے ایسے جیسے تھڑے پہ لوگ گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، دکانوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جس نے گھر سے نکلنا ضرور مردوں کے پاس ہی اس نے گزرنا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں صرف خوشبو لگا کے نکلی گھر سے، نہ زیور کی جھنکار ہے، نہ بے پردگی کے انگارے ہیں، وہ پردہ کر کے جا رہی ہے، کسی سے بولتی بھی نہیں، پاؤں مارتی بھی نہیں، لیکن صرف اس کے گزرنے سے کسی غیر مرد کو اگر خوشبو آ سکتی ہے
تو سرکار فرماتے ہیں اس عورت نے حرام کاری کی ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو جس ریاست مدینہ کے خد و خال یہ ہو، اس کا نام لینا کوئی آسان ہے؟ پاکستان بنا تھا ریاست مدینہ کے لیے ہی، اس نظریے کے لیے، لیکن آج کتنا ڈفرینس ہے اس نظریے میں اور آج کے پاکستان کی صورتحال میں اور اس سب کو کنٹرول کرنے والے حکمرانوں میں۔ تو نظریہ پاکستان نظریہ قرآن ہے، اس کے پیش نظر سب سے پہلی بات اس کے اندر اسلامی تشخص، پارسائی اور اس کے سارے انداز ہیں۔ معیشت کے لحاظ سے ساری چیزیں وہ ضمن میں رکھی ہیں رب ذوالجلال نے، اور اتنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور پھر اسی پر صبر کرنا، پکے ہو جانا ہے، کسی کے کہنے پر چھوڑنا نہیں، اس میں ڈھیل نہیں کرنی، یہ کام کرتے رہنا ہے۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہم تجھ سے کوئی رزق مانگتے، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک کا رزق تو ہم خود دیتے ہیں، تجھے رزق ہم دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور پھر دوسری جگہ فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، فرمایا میں تو ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، میں نے تو ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میرے حکم کے مطابق عبادت کرے اور نظام چلائیں۔ تو اس بنیاد پر رزق اور پیسے اور ان چیزوں کی چمک میں آ کر وہ اصل جو اللہ کی طرف سے بار بار احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو بھول جانا، یہ ہرگز انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جس میں آج لوگوں نے بک جانا تھا کہ اتنے پیسے وہاں سے مل گئے ہیں، اتنا رزق دے رہے ہیں، وہ اتنا یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کوئی رزق نہیں تم سے چاہتا، میں تو خود دیتا ہوں، میرا یہ حکم ہے کہ تم نے ان امور کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور پھر یہ جو امتحان ہے خصوصی طور پر انسان کے لیے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے یہ چیز واضح طور پر رکھی کہ اسلامی معاشرے کے اندر دو قوتیں بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال او الشرف لدینہ، فرما بندے کے دین کے لیے اتنا خطرہ، بندے کے دین کے لیے اتنا بڑا خطرہ اس امر میں ہے جتنا خطرہ دو بھیڑیے بھوکے، بھیڑیے بھی ہوں اور بھوکے بھی ہوں، اور پھر ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ کوئی کسر چھوڑیں گے؟ ہیں بھیڑیے اور ہیں بھوکے، اور پھر درمیان میں رکاوٹ نہیں، ان کو بکریوں میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب وہ کتنی چیر پھاڑ کریں گے اور بکریوں کو کتنا نقصان کریں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا نقصان اقتدار اور مال چاہنے والا بندہ اپنے دین کے لیے کر دیتا ہے۔ اقتدار اور مال کے لیے اس کا وہ بھیڑیوں سے سخت خطرہ ہے دین کے لحاظ سے۔ اس بنیاد پر اس نئے دور میں نظریہ پاکستان کے اس پہلے جلسے میں الیکشن کے بعد میں ان امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں، اور آج اس لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا جب ان کی روح نکلنے والی تھی، امام زابی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ
جس وقت امت ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دیتے دیتے شہید ہو جائے، لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف، فرمایا میں تو شہید ہو رہا ہوں، احد کے میدان میں 70 زخم لگے تھے، روح نکلنے والی تھی، اور یہ پیغام دے رہے تھے ہمارے نام، لا عذر لکم، قیامت کے دن معافی نہیں تمہیں ملے گی، کیوں؟ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف، اگر تم میں سے ایک کے زندہ ہوتے ہوئے بھی توہین رسالت ہو گئی تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ عین تطرف، ایک آنکھ کھلی تھی، باقی سب نیند کی، موت کی نیند بند ہو گئی تھی، ایک کھلی تھی، ایک عاشق رسول زندہ تھا، ایک غلام رسول علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھا۔ اگر اس وقت بھی کفر نے توہین کی، اس ایک کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور عذر قبول نہیں ہوگا کہ تو زندہ تھا تو تیرے پیغمبر کی توہین کیوں ہوئی، تو ایک جو زندہ تھا۔ اب 2 ارب سے زائد مسلمان زندہ ہیں، اور ادھر ہالینڈ میں اعلان کر دیا گیا ہے، رسول اکرم نور مجسم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ان کے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا گیا ہے کہ گستاخانہ خاکے بنانے کی پوری دنیا میں دعوت دی گئی ہے آن لائن، پھر ان کا مقابلہ ہوگا کہ کون سب سے بڑی توہین کرتا ہے، اور پھر جو سب سے بڑی توہین کرے گا معاذاللہ اس کی تشہیر ہوگی، اس کو انعام دیے جائیں گے۔ یہ اعلان بار بار ان کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ انتظار ہے کہ پہلے وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم بولیں گے؟ اور میں کہتا ہوں جو اب نہیں بولے تو پھر بھی نہیں بولیں گے۔ کفر نے تو حملے کا اعلان کر کے بتا دیا، آج وقت تھا، آج وقت تھا 57 اسلامک کنٹریز کے بادشاہ بولتے، آج وقت تھا خادم حرمین بولتا، آج وقت تھا امام مسجد حرام بولتا، آج وقت تھا عرب لیگ بولتی، آج وقت تھا رابطہ عالم اسلامی بولتی، لیکن سب خواب غفلت میں ہیں، اور ادھر کائنات کا اتنا بڑا سخت ترین دھماکہ ہونے والا ہے، یعنی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، یہ تو کروڑوں کروڑوں دھماکوں سے بھی بڑا لرزہ خیز ایک مومن کے لیے ہے۔ اس بنیاد پر ہم پاک فوج سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ محور ایمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سب کے نبی ہیں، اور وہ ہماری فوج کی قوت ہے، محبت رسول علیہ السلام۔ ہمارے جرنیلوں کو یہ سوچنا چاہیے، اگر باقی امور میں وہ حکومت سے سبقت لے سکتے ہیں یا دبا سکتے ہیں یا کہلوا سکتے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا کام ہے، اس پر اپنی حکومت کو وہ متوجہ کریں، اور یہ سرکاری سطح پر فوج کا بیان آنا چاہیے۔ اگر یہ کمینگی کی ہالینڈ والوں نے تو ایٹم بم کو آزمانے کا وقت آ جائے گا، اور ایٹم بم کو چلانے کا وقت آ جائے گا، اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو اعلان کر دینی چاہیے۔ آخر پیچھے بچا کے رکھیں گے قوت تو کس کام کے لیے؟ احتجاج بچا کے رکھیں گے تو کس وقت کے لیے؟ اپنی آواز بلند کرنے کی حیثیت کو سنبھال کے رکھیں گے تو کس کام کے لیے؟ قبل اس کے کہ وہ ایسا کریں، اس سے پہلے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح پیغام جانا چاہیے، واضح طور پر اعلان جانا چاہیے، اور اپنی جو بندہ جس کا مکلف ہے
اس کے لحاظ سے ہمیں خود اپنی زبان تو کھولنی چاہیے، اپنی آواز تو بلند کرنی چاہیے، اپنا حصہ تو ڈالنا چاہیے۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کر میں بول رہا ہوں تو فیکٹری میں بیٹھ کے آپ بھی بولیں، آپ رشتہ داروں میں بولیں، آپ اپنی انجمنوں، تنظیموں، وہ کامرس آف چیمبر آف کامرس ہو، جو بھی ہو، وہاں اس سب سے اہم ترین ایشو پر بات کریں۔ اور اس کے لیے ہم نے آج تمہیں یہ موقع بھی دیا ہے کہ آج ابھی نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ یہاں سے ریلی چلے گی شیراں والا باغ ریلوے اسٹیشن تک۔ اس میں جہاں ہمارا موضوع تحفظ نظریہ پاکستان ہے، وہاں موضوع تحفظ نظریہ ایمان ہے، تحفظ ناموس رسالت ہے۔ جہاں ہم اکھنڈ بھارت کے دعوے داروں کو لتاڑنا چاہتے ہیں، وہاں ہم ہالینڈ کے گماشتوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ لہذا نظریہ پاکستان مارچ اور ہالینڈ مرد آباد ریلی، اس کی شرکت کی میں آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں۔ چند لوگوں کو نہیں، سب کو دعوت دے رہا ہوں، سب کو۔ اور یہ ابھی کسی اگلے کام کی دعوت نہیں، یہ صرف زبان سے بولنے کی دعوت ہے، صرف اپنا آپ دکھانے کی دعوت ہے کہ اے ہالینڈ کے گماشتو، تمہاری اس بات سے ہمارے سینے جل رہے ہیں، صرف اس کے اظہار کی دعوت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر کلمہ گو اس کا سینہ جل رہا ہے کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس زمانے میں اعلان کر کے لوگ توہین کریں گے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں توہین کرنے کا، اور ہم چپ کر روزہ بھی نہیں توڑ رہے۔ تو اس لیے ایمانی نقطہ نظر سے قدم قدم پر جو رحمت کی برسات ہوگی، اور ہم سرخرو ہونے کے لیے کچھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہاں سے مسجد رضا مجتبیٰ سے جمعہ کے بعد اگر آپ لوگوں نے دعوت قبول کی ہے تو ایک شخص بھی نہیں جانا چاہیے کہ جو ریلی میں شریک نہ ہو اور گھر جا کے کھانا کھائے، اور ریلی میں شریک نہ ہو اور گھر جا کے آرام کرے، اور ریلی میں شریک نہ ہو اور دوستوں کو ملنے چلا جائے۔ کیا آپ نے یہ دعوت قبول کر لی ہے؟ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ۔ اگر شکوہ ہے تمہیں امام حرم سے، شکوہ ہے خاتم الحرمین سے، تو اپنا تو کم از کم اپنی تو آواز بلند کرو۔ تمہاری بھی ایک حیثیت ہے، تمہارا بھی ایک نام ہے، تمہارا بھی ایک خانہ ہے دربار رسالت میں، تمہاری بھی عرش پر حاضری لگنے کا رجسٹر ہے۔ لہذا اس عظیم مشن کے لیے لیٹ نہیں کرنا، یعنی جو ہی سلام پڑھا جائے گا اس کے فوراً بعد انشاءاللہ یہ کارواں یہاں سے چلے گا، جس میں آپ سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرکت کرنی ہے۔ اور آیت سنو، وَلَا يَتَعُونَ مَوْتٍ يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ عالمی میڈیا پر جب یہ ہماری امریکہ ہالینڈ مرد آباد ریلی کا منظر جائے گا، اور یاد رکھیں جب کمپین الیکشن کی زوروں پر تھی، ہم نے اس وقت بھی لاہور میں ہالینڈ مرد آباد کانفرنس منعقد کی اور تفصیلاً اس میں سب کچھ بیان کیا۔ تو یہ جس وقت تمہارا چہرہ سامنے نظر آئے گا ان کمینوں کو، تمہارے جذباتی نعرے وہ سنیں گے، اور جس وقت ان کا دل جلے گا، ان کا تمہارے نعروں سے دل جلے گا،
اللہ نے صدیوں پہلے قرآن میں فرما دیا تھا جوں جوں ان کا دل جلتا جائے گا تو تمہارا کام بنتا جائے گا. ولا یتعون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. جس وقت مسلمان کا قدم اٹھے اور کافر کا سینہ جلے اللہ کہتا فرشتوں یہ ہے عمل صالح. یہ جس کے نعرے سے کافر جل گیا اور جس کے قدم اٹھا کر چلنے سے کافر جل گیا ہے فرشتوں یہ اس کا عمل صالح لکھ لو. تو یہ واضح قطعی عمل صالح کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں جس کے لیے ہم سب نے نکلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.